پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آئیے آج اپنے وطن عزیز کی داستان جانتے ہیں۔ یہ وہ داستان ہے کہ جب ایک تاریخ نے تاریخ رقم کی۔ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی 15 اگست 1947 کو مقرر کی گئی تھی، لیکن فی الحقیقت پاکستان کو آزادی ایک روز پہلے ہی مل گئی، یعنی کہ 14 اگست کو ملی، کیونکہ وائس رائے ہند لارڈ ماؤنٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی آزادی کی رسومات میں شریک ہونا تھا۔ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریر میں 14 اگست کو ہو گئی تھی، لیکن پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات کے 11:30 بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری قوم بے چینی سے خصوصی ٹرانسمیشن کا انتظار کر رہی تھی۔ اور دوسری جانب اس وقت پاک و ہند کی گلیوں محلوں میں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، فائرنگیں ہو رہی تھی، خنجر زنی جاری تھے اور تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھیں۔ پاکستان کے پیدل آنے والے قافلے اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو راستے میں ہی روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی پاک سرزمین کی جانب ہجرت کے لیے گوشہ تھے۔ لاکھوں قربانیوں کا مظاہرہ پاکستان جس جانب لوگ اپنی اہل و عیال اور معمولی ساز و سامان لیے رواں دواں تھے، لیکن یہ سفر ہجرت کے لاکھوں صدمے دے گیا۔ ہر قدم پر قتل عام کا ڈر، بھیڑ اور رش میں نہ جانے کتنے نوجوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کھو دیے، کتنے ہی ماں باپ کے لگتے جگر ان کی آنکھوں کے سامنے بچھڑ گئے، اور کتنی ہی بہنوں کی عزتیں دار تار ہو گئیں۔ آج بھی داستان زندہ ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے قافلوں میں لاوارث بچوں کو پایا اور پھر اپنی اولاد کی طرح ان کی پرورش کی۔ اس وقت کسی کو کسی کی کچھ خبر نہ تھی، بس فکر تھی تو خود کو ہندوؤں سے بچانے کی، اپنے وطن کی مٹی پر جلد از جلد قدم رکھنے کی۔ ایسی سنگین حالات میں ریڈیو کے سوا ملک میں اور کوئی ذریعہ نہ تھا جس سے پاکستان کے قیام اور آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا جا سکتا۔ اس وقت پاکستان میں 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، لاہور، کراچی اور پشاور۔ 14 اگست کی رات ٹھیک 11 بجے لاہور ریڈیو اسٹیشن نے تاریخ میں آخری مرتبہ اپنے ٹرانسمیشن میں اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے۔ 50 منٹ بعد جب 12 بجنے میں 10 منٹ باقی رہ گئے تو پاکستان کی اپنی عبوری دھن ہوا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ یہ دھن سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے ارد گرد جمع ہو گئے، پرجوش اور پرعزم اور شادمان۔ جب 12 بجنے میں صرف 1 منٹ باقی تھا تو یہ دھن دھیرے دھیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی، اور ایک آواز ابھری، اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی آزاد اور خود مختار مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ پھر ریڈیو پر کلاک کی ٹک ٹک کی آواز بلند ہونے لگی۔ سننے والوں کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر انگریزی میں آواز آئی، پھر اردو میں آواز آئی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ یہ آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نشری عالمہ کی ہندی سے اردو میں تبدیلی کا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ اس قدر جذباتی ہو گئے کہ ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن کو فون کر کے مبارکباد پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا ہر کسی کو سالوں سے بے صبری سے انتظار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے پہلی بار اپنے کانوں سے پاکستان کے ایک آزاد مملک ہونے کا اعلان سنا۔ اس کے بعد انتہائی خوش شکل آواز میں قرآن پاک کی سورۃ فتح کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو فتح دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی
اور تم کو سیدھے راستے چلایا اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ اس طرح پاکستان وجود میں آیا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم لوگ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی دی۔ پاکستان نے ہم کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی موقع دیا۔ پاکستان نے ہم کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کا موقع دیا۔ آج ہم جو کچھ ہیں اپنے ملک کی وجہ سے ہیں۔ آج ہم لوگ آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے، یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں یا جنہوں نے اس آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر قلم کروائے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیا، اپنے والدین سے بچھڑ گئے، ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ تھے جو اس پاک مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ ان لوگوں نے اس لیے قربانیاں دیں تاکہ ہم لوگ آزادی کی زندگی گزار سکیں، آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اس وطن کی قدر کیجئے، اس وطن کی عزت کیجئے۔ بجائے اس ملک کو چھوڑنے کے، اس ملک کو بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو جتنا اقتدار دیا ہے، آپ جس مقام پر ہو اس مقام پر کوشش کرو کہ اس ملک کی عزت بڑھاؤ، اس ملک کی قدر بڑھاؤ اور اپنے ملک کی عزت اور احترام کرو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے دل میں گھر کر گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو ہر پاکستانی تک پہنچایا جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔